قاہرہ کے بیٹے، میل کا بوڑھے اہرام اور بزرگ قاہرہ سے مکالمہ۔ تحریر محمود فاروقی۔ اہرام نے پہلے تو آپس میں بڑی دیر تک سرگوشیاں کیں، اس کے بعد بڑے فخر سے اپنا سر اٹھایا اور میل کو آواز دی۔ مصر کی لاڈلی بیٹی، سب سے بڑے اہرام نے کہا، کیا ابھی تک سو رہی ہو؟ دیکھو دور دور تک صحرا میں کیا ہی اچھا نظارہ ہے، ہر طرف ریت کے بگولے دیوانے بن کر ناچ رہے ہیں، گرم گرم لو کے تھپیڑے کتنے خوشگوار معلوم ہوتے ہیں۔ اس کو باد سموم کی کیا قدر، دوسرے نے کھلکھلاتے ہوئے طنز کیا، اور پھر سب ایک ساتھ قہقہے لگا کر ہنسنے لگے۔ ان کی اس بھیانک ہنسی میں جو زہر بھرا ہوا تھا، اسے میل کے سوا کوئی اور کیا جان سکتا تھا۔ اس وقت واقعی صحرا میں بڑا طوفان آیا ہوا تھا، دور دور تک یوں معلوم دیتا تھا جیسے آسمان سے زمین تک کسی نے مٹیالی جھالر سی لٹکا دی ہے۔ اس جھالر میں اڑتے ہوئے ریت کے ذرے تیز دھوپ میں ستاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ ریت کے بڑے بڑے تودے آنن فانن بکھر رہے اور بن رہے تھے۔ تیز گرم ہوا ان کو اپنی ٹھوکروں میں اڑاتے ہوئے پورے صحرا میں سنسنا رہی تھی۔ دور کہیں چند شتر سوار اپنے چہروں کو سیاہ کپڑوں سے لپیٹے گجاووں کی اوٹ میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ اونٹوں نے ریت میں اپنا سر چھپا لیا تھا، ان کے پیٹ بھنکنی کی طرح چل رہے تھے۔ ادھر قاہرہ کے اطراف میل بڑی آہستہ روی سے بہہ رہی تھی، بہت ہی اداس اور افسردہ۔ کیا بات ہے لاڈلی؟ بڑے اہرام کی آواز گرم بگولے کی طرح آئی۔ چپ کیوں ہو؟ کچھ تو بولو۔ آخر وہ تمہارے چہچہے کیا ہوئے اور تمہاری روانی کو کس کی نظر کھا گئی؟ میل جانتی تھی کہ آج وہ اس طرح بن کر کیوں بات کر رہے ہیں اور اتنے کیوں اترا رہے ہیں۔ وہ ان کو کوئی جواب نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن بالکل ہی چپ رہنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ آج تمہارا دن ہے مصر کے منحوس بوڑھو، آج اگر تم نہ بڑبڑاؤ گے تو اور کون بڑبڑائے گا؟ اس نے ایک طرح سے بے نیازی ظاہر کی۔ ہم بڑبڑا رہے ہیں؟ مصر کے بوڑھے ایک ساتھ بڑبڑا اٹھے۔ ان کو بڑبڑانے کا طعنہ بہت برا معلوم ہوا۔ ہم تو بڑبڑا رہے ہیں، اور تم؟ ہاں، تم تو شاید خوشی سے گنگنا رہی ہو، ہے نا یہی بات؟ میل نے ان کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے ہولے سے کہا، اتنا اترانا ٹھیک نہیں ہے۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے، ہمیشہ سے یہی کچھ ہوتا آیا ہے۔ تم بڑبڑاتے ہو اور میں گنگناتی ہوں، اور کون ہے جو میرے گنگنانے کو پسند نہیں کرتا؟ اوہ ہو، ابھی تمہاری سرگرانی گئی نہیں؟ چھوٹا اہرام تنک کر بولا، زمین پر لیٹی ہوئی خاک میں گھسٹ رہی ہو، اور اس پر یہ غرور؟ تمہاری متاع کیا ہے؟ ایک قطرہ آب جو فنا سے نکل کر فنا کی طرف جا رہا ہے، اور ہم؟ دوسرے اہرام نے بات سنبھالی، ہم مصر کی عظمتوں کو اپنے دل میں چھپائے بلندیوں کو شرما رہے ہیں،
माजी की अमानत हमारे सीनों में है और एक ताबनाक मुस्तकबिल हमारे सामने है। पस्तियों को जेब नहीं देता कि वो इस तरह रफतों को मुंह चढ़ाएं। तुम? नील की मुतरन्निम आवाज बादे समूम को चीरती हुई सुनाई दी। तुम और तुम्हारी अजमतें? कितनी ही बार मैंने तुमको जतलाया है कि ये बाइस फकर नहीं बल्कि बाइस आर हैं। तुम्हारे पास क्या है? ये के हकीर सा सरमाया जिसको सौंपने वाले इस दुनिया से इस हालत में गए कि उनके चेहरे जिल्लतों और नाकामियों के दाग से सियाह हो रहे थे और कोई नहीं था जो उनके लिए एक आंसू भी बहाता। तुम बस एक निशान इबरत हो और कुछ नहीं। तुम क्या जानो? सबसे बूढ़ा एहराम बोला। हमने अपने अंदर क्या कुछ महफूज कर रखा है। सातवें शानदार फिरौन की जरबफ्त ममी और उसकी कनीज बतूरा का हीरों से टका हुआ सरापा, क्या ये कुछ कम है? सिरहाने अंबरीन ऊद की रहल पर कप्ती दानिश्वरों के मुकद्दस सहीफे हैं जो मगरमच्छ की खाल पर लिखे हुए लिपटे पड़े हैं, और इधर शयूब आजम के बेटे शम्स फरायना देवफरी के एहराम हैं। वो हैरत अंगेज जबरजदीन कश्तियां हैं जिन्हें हामान की रसदगाह में बूढ़े महिंसों ने आसमानों पर चढ़ने के लिए तैयार किया था। हम तारीख के इस कीमती सरमाए के अरमानतदार हैं। अब हम क्या इस बात को समझाने के लिए तुमसे बार बार बहस करते रहें? बस करो। नील ने उकताकर उनको टोका। ये तवक्को ना रखना कि मैं तुम्हारी इस लाफजनी पर मबहूत हो जाऊंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे पेट में कौन कौन सी नहूसतें जमा हैं। नहूसतें? बूढ़ा एहराम बोला। क्या ये नहूसतें हैं? तुमको अपने वतन की तहकीर करते हुए शर्म नहीं आती? हाँ, नहूसतें। नील तकरीबन चीख उठी। ये नहूसतें नहीं हैं तो और क्या हैं? तुम्हारा वो सातवां शानदार फिरौन जिसकी सीलजदा ममी पर रात दिन सिया चमगादड़ पर फड़फड़ाते रहते हैं, तुम गालबन उसके इबरतनाक अंजाम को भूल गए। आज भी मेरे सामने वो मंजर घूम रहा है। तुम उस वक्त नए नए बनाए गए थे और अरसे से मुंतजिर थे कि तुम्हारे पेट में तुम्हारी ग़िज़ा झोंक दी जाए। वो दिन सहरा का एक ऐसे ही सनसनीखेज दिन था। मैं किसी अंदरूनी जोश और जज्बे से बुरी तरह तलमला रही थी। तुम और तुम्हारे साथी साकित व सामित टिकटिकी बांधे मेरे किनारों के पार तक रहे थे। सहरा में एक खौफनाक सा सन्नाटा छाया हुआ था। यूं मालूम देता था जैसे कोई बहुत बड़ा वाकया होने वाला है। और फिर हमको कुछ ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। वही पुराना किस्सा, एहराम ने बेजारी के साथ कहा। क्या जरूरी है कि हम देखी हुई बातें बार बार सुने, और वो भी तुम्हारे मुंह से? आखिर मैं क्यों ना बयान करूं? तुम जो ये अपने फरायना का राग बार बार अलापते रहते हो, क्या ये मुझ पर ज्यादती नहीं है? मैं उस खुशगवार दिन को कैसे भूल सकती हूं? वो तो मेरी फतह का दिन था। उस दिन भी तुम इसी तरह खौफनाक कहकहे लगा रहे थे, जबकि इसराइल का वो मुकद्दस गडरिया अपनी बिखरी हुई भेड़ों को लिए मेरे किनारे आन पहुंचा था। ऐन उसके पीछे फिरौन अपने 12 इस्पी रथ पर सवार दरिंदों का लश्कर लिए हुए
उनको घेरने चला आ रहा था। मूसा मेरे किनारे आकर रुक गया और कुछ ही दूर जुउल बकर की घाटियों में से फिरौन का रथ नमूदार हुआ। मूसा और उसके काफिले की बेबसी देखकर उसके लश्करी खुशी के मारे नारे लगाने लगे और उन्होंने अपने राहवारों को बड़े गुरूर के साथ ईड़ लगाई। वो खूंखार कुत्तों की तरह लपके चले आ रहे थे। उनको देखते ही तुम्हारी तो बाछें खिल गईं। उस दिन भी तुम आज की तरह कैकहों पर कैकहे लगा रहे थे। यूं मालूम देता था जैसे तुम्हारे पेटों में हजारों शैतान घुसे हुए चिल्ला रहे हों। आह, क्या मैं भूल सकती हूं तुमने कैसे कैसे ताने दिए थे और क्या कुछ मुझे सुनना पड़ा था, लेकिन तुम बेखबर थे कि वो तूर शाही महल के घाट पर खुद इस फिरौन की खुदा तरस बीवी खड़ी हुई अपने अल्लाह से मुनाजात कर रही थी। उसने बेकरार होकर कहा था, प्यारी नील बचा ले, खुदा के लिए मूसा को बचा ले, जालिम फिरौन इनके पीछे लपका चला आ रहा है। अपना सीना शक कर दे नील और मूसा को जाने के लिए रास्ता छोड़ दे। और चूं ही मूसा ने अपने असा से मेरे पहलू को ठोका दिया, मैंने फिरौन की बीवी के पैर चूमकर अपना सीना शक कर दिया। पूरी कुव्वत से मैंने अपनी लहरों को दोनों तरफ रोक लिया। उफ, मुझे किस कदर मेहनत करनी पड़ी थी। पानी के बढ़ते हुए रेले और तड़पती हुई खौफनाक मौजें बुरी तरह सर पटक रही थीं, लेकिन मैंने दोनों जानिब उनके परे रोक रखे थे। कितने मुबारक रहबरों थे वो जिन्होंने मेरे सीने के शगाफ में कदम रखा। उनके खुशगवार लम्स को याद करके आज भी मेरी प्यासी रूह सरशार हो जाती है। जब उनका आखिरी आदमी इस किनारे चढ़ा तो फिरौन ने अपना रथ उस बनी बनाई राह पर डाल दिया। उफ, वो कर्ब नाकाबिले बयान है जो मेरे फटे हुए सीने में उस वक्त हो रहा था। फिरौन के बेशतर लश्करी अंदर उतर आए। उस वक्त तूने, हाँ ए एहराम, तूने खुशी का नारा लगाया था और शायद तू ये समझा था कि फिरौन भी मूसा की तरह दरिया पार कर जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ? अगर तुझे याद नहीं तो अपने सातवें शानदार फिरौन की मम्मी से पूछ ले। मैंने यकबार की अपनी बागें छोड़ दी। दोनों तरफ रुकी हुई गजबनाक लहरें एक दूसरे से मिल गईं और फिरौन का सारा गुरूर उसके जरी ताज के साथ एक ही लहर में मीलों दूर बह गया। तुम्हारे चेहरे संवलाए गए और तुम्हारे पेट में शैतानों को ऐसी चुप लगी कि मुद्दतों उनकी सिसकी तक सुनाई नहीं दी। वो बिलाशुबा तुम्हारी जीत थी, बूढ़े एहराम ने एतराफ किया, लेकिन कितनी नापायदार। तुम तो अपनी धुन में उन बहुत सी बातों को भी भूल गई हो जिन्हें तुम्हें याद रखना चाहिए था। तुमको ना तो वो मिस्र की पहली नाज़नीन सुलेखा याद है और ना ही तुम दिलाराम क्लोपत्रा को याद रख सकी। उन बहादुर शहसवारों को भी तुम भूल गईं जो तुम्हारे सीने को रोंदते हुए इन बिखरी हुई बस्तियों में दाखिल हुए थे।
کیا ہم تمہارے سامنے اینٹونی سیزر اور نپولین کی داستان دہرائیں؟ خی خی خی، نیل کی لہریں ایک ساتھ ہنس پڑیں۔ کن کے نام لیتے ہو؟ نیل کہنے لگی، یہ سب جن کا ابھی ابھی تم نام لے رہے تھے، اندھیروں میں پیدا ہوئے اور اندھیروں میں گم ہو گئے۔ وہ اپنی زندگی میں روشنی کی ایک شعاع تک نہ پا سکے۔ ہاں، مجھے وہ سب یاد ہیں۔ کیا میں اس نیل کی ناگن کو بھول سکتی ہوں جو اپنے مرصع بجرے میں خوب رو زندگیوں کو ڈستی رہتی تھی اور اپنے گھناؤنی عشرتوں میں اس بھیانک سائے کو بھول بیٹھی تھی جو اس کے پیچھے لپکا چلا آ رہا تھا؟ کیا اس زہریلی ناگن کو زہر کا پیالہ نہیں پینا پڑا؟ میں کتنی ہی بار سمجھا چکی ہوں کہ یہ سب وہی تہی دامن لوگ تھے جنہوں نے اس دنیا سے ہر وہ چیز چھینی جو وہ چھین سکتے تھے، لیکن دنیا کو کچھ نہیں دیا۔ تم کو حق ہے کہ تم ان بجھے ہوئے دیوں کو اپنی بھائیں بھائیں کرتے ہوئے طاقوں میں سجائے رکھو۔ مجھے تو فخر ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنے شفاف آئینے میں روشن تابناک سیاروں کی آئینہ بندی کی ہے۔ کیا تم بھول گئے؟ اس مہر منیر کو بھول گئے جس کو ستاروں نے سجدہ کیا تھا؟ شیطان صفت انسانوں کی کجروی نے 7 قحط زدہ سال اس سرزمین پر مسلط کر دیے تھے، اور میرا وجود مسلسل 7 برس تک ایک قطرہ آب کو ترستا رہا۔ ان 7 سالوں میں آخر کس مرد حق آگاہ کی حکمت و تدبیر تھی کہ نہ صرف مصر بلکہ پڑوس ملک کے باشندے بھی اپنی پیٹ کی بھڑکتی ہوئی آگ بجھاتے رہے۔ اس کو دنیا نے کیا دیا؟ ایک ناپاک الزام اور گھناؤنے بہتان، اور پھر ایک لامبی قید، اور اس نے ان پچکے ہوئے شکموں کو روٹی، ان کی سوکھی زبانوں کو پانی، بجھتے ہوئے دلوں کو روشنی اور حریص نگاہوں کو حیا دی۔ اور کون ہے جو اس کے احسانوں سے انکار کرے؟ اور کیا میں اس وقت کو بھول سکتی ہوں جبکہ میں اس پھیلے ہوئے صحرا میں تشنہ لبی سے قریب المرگ ہو گئی تھی؟ مجھے تمہارے باشکو فرعونوں کا تو ایک بھی احسان یاد نہیں ہے، بلکہ وہ تو ساری عمر میرے ہی احسانوں تلے دبے رہے۔ لیکن میں اس صحرا نشین کا احسان تا عمر نہیں بھول سکتی جس نے دور دراز فاصلوں سے میرے لیے آب حیات روانہ کیا، جس کا ذائقہ اب تک میرے لبوں پر ہے۔ تم سب تو اس وقت بڑے خوش تھے کہ چلو نیل مر چکی، عمر بھر کا درد سر ختم ہوا، لیکن تمہاری مسرتوں پر پانی پھر گیا جبکہ تم نے اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شتر سوار کو دیکھا جو ایک بختی اونٹ پر مدینہ کی جانب سے اڑا چلا آ رہا تھا۔ تم نے اس وقت باد سموم سے سازش کی اور تند و تیز آندھیوں نے اس کو راستے میں گھیر لیا، لیکن وہ خود اپنی جگہ ایک طوفان تھا۔ وہ ان آندھیوں کا منہ حقارت سے پھیرتا ہوا میرے کنارے آ پہنچا۔ تمہاری سازش بری طرح ناکام ہو گئی اور وہ قابل احترام خط میرے حوالے کر دیا گیا جس کی واحد مخاطب
صرف میں تھی، اور جسے دنیا کی ایک معزز ترین ہستی نے لکھا تھا، اس کا ایک ایک لفظ آب حیات بن کر میرے پیاسے دہن میں ٹپکتا رہا، اور بے اختیار مسرت و خوشی کے آنسو میری آنکھوں سے بہہ نکلے، اور تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے یہ خشک صحرا جل تھل بن گیا۔ او ہو! بڑی دیر بعد ایک احرام نے آواز نکالی، اور پھر سب ایک ساتھ کچھ بولنے لگے۔ باد سموم کے جھکڑوں میں ان کی آواز صاف طور پر سنائی نہیں دے رہی تھی، اور کچھ ایسے آ رہی تھی جیسے وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ نیل ان کے جواب سے بے پرواہ زیر لب ایک مناجات گنگناتی رہی، اور اپنے مقررہ راستے پر بہتی رہی۔ وہ زمانے لد گئے، بالآخر بوڑھے احرام کی گونجدار آواز سنائی دی، جیسے وہ اس کے لبوں سے نہیں بلکہ اس کے گہرے پیٹ سے نکل رہی ہو۔ اب ہم پچھلی باتوں پر کہاں تک تم سے سر کھپائیں؟ ہم تو ان لمحوں کے شمار میں مشغول ہیں جو ہماری حد نظر میں صف بصف قدم بڑھا رہے ہیں، اور تم کو یہ سن کر قلق ہوگا کہ ان میں سے کسی ایک پر بھی تمہاری خوش نصیبی کی مہر نہیں ہے۔ بس چپ بھی رہو۔ نیل نے گویا ان کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں جانتی ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو، لیکن یہ نہ بھولو کہ چند ہی دن پہلے مصر کی تاریک راتوں کا وہ لاڈلا مصر کا آخری فرعون اپنی پشت پر قصر عابدین کی گھناؤنی عیاشیوں کا بوجھ اٹھائے اس سرزمین سے رخصت ہو چکا ہے، اور اس حال میں کہ وہ اپنے لیے تمہاری توقع کے مطابق ایک چھوٹا موٹا احرام بھی نہ بنا سکا۔ اس نے بوڑھے قاہرہ کی سعادت مند فرزند کو اس کی گود میں شہید کر دیا تھا، لیکن قاہرہ نے بھی بہت جلد اس کا بدلہ چکا لیا، اور قاہرہ کے متعلق تو ہر شخص جانتا ہے کہ اس بوڑھے کا انتقام بہت ہی سخت اور عبرتناک ہوتا ہے۔ کون ہے جس نے اسے دکھ پہنچایا اور پھر عافیت سے دن گزار گیا؟ قاہرہ نے اپنے بیٹے کی لاش اپنے دامن میں چھپا لی، اور میرے کنارے گھات لگائے چپکے سے بیٹھا رہا۔ اور پھر کیا ہوا؟ ابھی سورج تمہارے سروں پر ٹھیک سے طلوع بھی نہیں ہوا تھا کہ بوڑھے قاہرہ نے اپنے بیٹے کے قاتل کو اچانک دبوچ لیا، اور پھر اس زور سے اسے اٹھا پھینکا کہ وہ سمندر پار جانے کس قصر مذلت میں جا پڑا۔ آخری فرعون؟ احرام نے اعتراض کیا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ آخری فرعون تھا؟ نادان اور بھولی بھالی نیل، فرعون کبھی نہیں مرا، اور نہ وہ مر سکتا ہے۔ تمہارے خدا سے بس یہی تو ایک غلطی ہوئی کہ اس نے فرعون کو پیدا کر دیا۔ اب وہ نہیں مرے گا، کبھی نہیں۔ وہ ہر مرتبہ اپنا روپ بدل کر آ جاتا ہے۔ کیا میں تم کو وہ اہم ترین راز بتا دوں جو آج تک ہماری زبان پر نہیں آیا؟ نیل، جب بھی تیرے کنارے کوئی موسیٰ اسی فرعون کو غرق کر دیتا ہے تو یہ سمجھتی ہے کہ فرعون کا خاتمہ ہو گیا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی روح
چھپتے چھپاتے ہمارے پراسرار ایوانوں میں داخل ہو جاتی ہے اور ساتویں فرعون کی ممی کی پیشانی پر بوسہ دے کر مقدس رحل کے سامنے جھک جاتی ہے اور پھر بڑے ادب سے قبطی دانشوروں کے صحیفوں کی تلاوت شروع کر دیتی ہے، اور پھر ایک سیاہ تانبی رات میں جبکہ صحرا آندھیوں کے شور و غوغا سے گونج رہا ہوتا ہے، ہمارے اندرونی سناٹے جگمگا اٹھتے ہیں۔ ساتویں فرعون اور اس کی محبوب کنیز بطورہ کی ممیاں جاگ اٹھتی ہیں، آسمانی کشتیوں کی جھنجھن ہلکے ہلکے سروں میں بجنے لگتی ہیں، اور ایک ایسے مقدس سکوت میں جس میں پراسرار سرسراہٹ ہیبت و خوف طاری کر دیتی ہے، بے چین و مضطرب روح فرائنا کی ہیبت و اقتدار کی قسم کھاتی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا عہد کرتی ہے، اور وہ پھر اس حال میں کہ ایک نئی زندگی کے عزائم اس کی بے نور آنکھوں میں چمک اٹھتے ہیں، الٹے پاؤں احرام سے نکل جاتی ہے۔ تمام زمانے کے فرائنا کی مقدس روحیں اس کو اپنی دعاؤں کے جلو میں بیرونی دنیا کی طرف رخصت کر دیتی ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بطورہ کے گرد رقص کرتی اور خوشی کے راگ الاپتی ہیں۔ اے نیل، یہ سلسلہ جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ بوڑھے قاہرہ نے قصر عابدین کے لاڈلے کو آخ کر دیا، لیکن وہ فرائنا کی ہیبت و اقتدار سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ آج وہ معزز روح ایک نئے روپ میں جلوہ گر ہو چکی ہے۔ قاہرہ کے گہوارے کا فرعون جاگ اٹھا ہے، فرعون جاگ اٹھا ہے، سامری کا طلسم جاگ اٹھا ہے، قبطی عظمت و شوکت جاگ اٹھی ہے۔ کون ہے جو اس دمکتے ہوئے سورج سے آنکھیں لڑائے؟ کون ہے احرام دوبارہ چیخے؟ موسیٰ بے اختیار نیل کے زبان سے نکل گیا، جیسے اس نے کہنا نہ چاہا تھا لیکن کہہ دیا۔ موسیٰ احرام کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ بے وقوف نیل، اپنے موسیٰ اور ان کی ممیاتی ہوئی بھیڑوں کا حال ذرا اس کبڑے قاہرہ سے پوچھ لے جو تیرے کنارے صدیوں سے بیٹھا اونگ رہا ہے۔ ان کا حال اس شکار کا سا ہے جو نشانے کی زد پر ہو اور نجات کی راہ نہ پائے۔ دیکھ، وہ قاہرہ کے بازاروں میں ذلیل و رسوا کیے جا رہے ہیں، انہیں مسجدوں سے نکالا جا رہا ہے، ہر طرف سے ان کو گھیر لیا گیا ہے، زندانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ساری فضا زنجیروں کی آہنی جھنکار سے گونج رہی ہے۔ فرعون کے لشکر اور پیادے قضائے مبرم بن کر ان کے پیچھے لپک رہے ہیں، بختر بند سپاہی ان پر اس طرح جھپٹ رہے ہیں جیسے سفید بگلا اچھلتی ہوئی مچھلیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ سامری کا بنایا ہوا سنہرا بچھڑا سینکڑوں سروں میں وقت کے نئے فرعون کی تقدیس کا آوازہ بلند کر رہا ہے۔ بس کچھ ہی دیر کی بات ہے کہ ان بھیڑوں کو تیز چھروں سے ذبح کر دیا جائے گا، اور جب وہ آگ پر بھوننے کے لیے لٹکا دی جائیں گی تو تیرے کنارے وہ جشن تاباں ہوگا جس کا کہ ہم مدتوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ تیرے سینے پر پھر ایک بار مرصع بجرے دوڑیں گے، اور جب ایک نیا فرعون آہنی قوت پہنے
अपनी वर्दी पर फतह के सितारे सीने पर लगाए तेरे किनारे बैठेगा तो एक नई क्लोपत्रा हजारों जलवों के साथ उसका इस्तकबाल करेगी। फिर ऐ नील, ये कैसे मुमकिन होगा कि तू हमारे इस हसीन ख्वाब की जीती जागती ताबीर को झुठला दे। नील उनकी बातों से परेशान हो गई और उसने चुपके चुपके काहिरा से पूछा, क्या हो रहा है? वही जो होता आया है, काहिरा ने सरगोशी करते हुए जवाब दिया। क्या होगा? नील ने बेसब्री से अपना सवाल दोहराया। वही जो होता रहा है, काहिरा ने उसी अंदाज में जवाब दिया। नील उसके इस ठंडे जवाब पर चिढ़ सी गई। बताते क्यों नहीं? वो तुनक कर बोली। क्या बताऊं? उसने एक लंबी सी अंगड़ाई ली और खामोश हो गया। उसका चेहरा गैर मामूली तौर पर खिंचा हुआ था और वो दूर उफक की तरफ मुंजमिद निगाहों से तक रहा था। उसकी ये कैफियत उस शिकारी से ऐन मुशाबा थी जो अपना जाल फैलाए और उस पर दाने बिखरे शिकार के पीछे हो। दूर से काहिरा कुछ इस तरह नजर आ रहा था जैसे वो अपने दोनों हाथ फैलाए खड़ा हुआ है और उसकी काली चादर सर से ढलक कर शानों पर लटक रही है। नील, ओ नील! काहिरा की तेज आवाज फिर एक बार सुनाई दी। क्या है? नील बेचैनी से उसकी तरफ दौड़ी। उधर नहीं, उधर नहीं! काहिरा उसको आता हुआ देखकर चीखा। जूल बकर की तरफ, हाँ, जूल बकर की तरफ। नील ने अपना रुख तेजी से फेर लिया। पीछे से बराबर काहिरा की आवाज आ रही थी। मूसा और उसके साथी तेरी तरफ आ रहे हैं। फिर एक बार तेरी आजमाइश का वक्त आ गया। तैयार हो जा नील, नाजुक वक्त सर पर आ पहुंचा है। जूल बकर की घाटियों की तरफ से अचानक गर्दो गुब्बार का तूफान सा उठा। साफ तौर पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। लोगों की चीखों पुकार से सहरा गूंज रहा था। मुसलसल गोलियों के सनसनाने की आवाज आ रही थी। कुछ वही कैफियत थी जिसे नील ने सदियों पहले महसूस किया था। कुछ न कुछ होने वाला था, कोई बहुत बड़ा वाकया। खा खा खा, बूढ़े ऐराम यकबारगी चीख उठे जैसे उनके पेटों में शैतान डकार रहे हों। कि तेज और तुंद हवा के झक्कड़ों के साथ उनका बेहंगम शोर इंतहाई खौफनाक होता चला गया। फिर एक बार नील, फिर एक बार बादे समूम के झोंकों को धकेलती हुई काहिरा की भारी और धीमी आवाज आई। अपने सीने को शक कर ले, फिर एक मूसा को तेरे बनाए हुए रास्ते से गुजरना है और एक फिरौन को बीच मंझधार में गर्क होना है। प्यारी नील, मेरे बेटे, मेरे लख्ते जिगर आ रहे हैं। उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हो जा। ये मेरे बुढ़ापे की अमानत हैं जिन्हें खुदा ने तेरे सुपुर्द किया है। अल इज्जतुल मिस्र, अल इज्जतुल मिस्र। बख्तरबंद गाड़ी पर खड़े हुए एक शख्स ने नारा लगाया जिसको उसके साथियों ने पूरी कुव्वत से दोहराया और उनकी सदाए बाजगश का जवाब एहराम ने भी उसी जोश के साथ अपनी जबान में दिया। अल इज्जतुल मिस्र, अल इज्जतुल मिस्र। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। काहिरा के बेटों ने पूरे इत्मीनान और वकार से फिरौन के नारे का जवाब दिया और बावजूद आंधियों के शोर के उनका नारा पूरे सहरा में गूंज गया
اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پیاری نیل صدیوں کی اونٹ سے ایک بڑی نرم اور بے چین سی آواز سنائی دی، جیسے کسی شاہی محل کی گھاٹ پر فرعون کی بیوی کھڑی ہوئی مناجات کر رہی ہو۔ پیاری نیل بچا لے، خدا کے لیے موسیٰ کو بچا لے، ظالم فرعون ان کے پیچھے لپکا چلا آ رہا ہے، اپنا سینہ شق کر لے نیل اور موسیٰ کے لیے راستہ چھوڑ دے۔ پیاری نیل کے کانوں میں مختلف آوازیں سنسنا رہی تھیں اور وہ اچانک پیش آنے والے اس ہنگامے سے مبہوت سی ہو گئی تھی۔ خوف، مسرت، اندیشہ اور عزم کے جوش سے اس کا سینہ پھٹا جا رہا تھا۔ اچھا، نیل نے امنڈتے ہوئے جذبات کے ریلے تھامتے ہوئے بڑی مشکل سے ایک لفظ کہا اور اپنی ساری قوتوں کو ایک بہت بڑے کام کو سر انجام دینے کے لیے مجتمع کر لیا، اور بڑی بے چینی سے اس نے اپنے رب کو پکارا، مجھے ہمت دے میرے معبود، میرے مالک، میری مدد کر۔ اس کو پورا یقین تھا کہ وہ پھر ایک بار مصر کے ان منحوس بوڑھوں کو شرمندہ کر دے گی، اور پھر صدیوں تک ان کو ہمت نہیں پڑے گی کہ وہ اس کے سامنے اپنے فرائنا کی ٹینگیں ماریں۔ احرام اپنی آنکھیں پھاڑے یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہے تھے۔ میل کے ارادوں کو وہ بھانپ چکے تھے اور ان کے چہرے لمحہ با لمحہ سنولائے جا رہے تھے۔